اب میں اس کتاب کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کرنے کے لیے شعبہ تصنیف و تالیف کے ڈائریکٹر سید اقبال حسین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترمہ پروفیسر ڈاکٹر نسرین اسلم صاحب، مہمان گرامی، السلام علیکم۔ میں ذاتی طور پر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمد عراقی شیخ الجامع صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پروفیسر متین الرحمان منظورہ کی کتاب میں نے پاکستان بنتے دیکھا کی اشعار نیز اس کی رونمائی کی اجازت سے سرفراز کرایا۔ اس سفر نامے میں نہ تو معلومات کا خزانہ ہے اور نہ ہی تفریح طبع کا کوئی سامان۔ یہ داستان ہے ان مشکلات کی جس کا سامنا مجھ سے پہلی والی نسل نے کیا۔ یہ ان لوگوں کی داستانوں میں سے ایک داستان ہے جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اپنے پیاروں کو کھویا اور اپنی زمینوں جائیدادوں سے محروم ہوئے۔ اس سفر نامے کی اشاعت کا اہم مقصد ہماری نئی نسل کو اس ارض پاک کی آزادی کی اہمیت کے احساس میں مزید اضافہ کرنا ہے۔ یہ وطن عزیز ہمیں یوں ہی حاصل نہیں ہوا بلکہ اس کی آزادی کے پیچھے لاتعداد قربانیاں اور ناقابل فراموش واقعات ہیں۔ اس کتاب کی قیمت انتہائی کم مقرر کی گئی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس کتاب کو خرید کر اپنے خاندان کے بچوں کو تحفتاً دیں۔ یقیناً بچوں کے لیے یہ بہترین تحفہ ہوگا۔ ڈاکٹر فوزیہ ناز صاحبہ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تقریب کا اہتمام کیا اور اس سفر نامے کی آڈیو کی تیاری میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ انشاءاللہ جلد ہی اس کی آڈیو شعبے کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ میں شیخ الجامع سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس سفر نامے کی PTV کے ذریعے ڈرامائی تشکیل کے لیے اپنے رسوخ کو استعمال کریں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ اقبال صاحب۔ اس کے بعد میں بلانا چاہتا ہوں شعبہ ابلاغ عامہ کے سابق استاد، چیئرمین اور ڈین ڈاکٹر شمس الدین صاحب کو، جن کا خود متین صاحب کے ساتھ ایک طویل تعلق رہا ہے۔ میں شمس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کے اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے تقریب کی صدارت فرما رہی ہیں ڈاکٹر نسرین اسلم شاہ، ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز۔ نہایت واجب الاحترام محمود شام صاحب اس تقریب میں شامل ہیں۔ صدر شعبہ ڈاکٹر فوزیہ ناز صاحبہ، ہماری فیکلٹی آف فارمیسی کے سابق اور موجودہ دین صاحبان بھی یہاں پر جلوہ فروز ہیں۔ متین صاحب کی اس غالباً یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں پہچاننے کی، صاحبزادیاں بھی یہاں موجود ہیں اور اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء و طالبات۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر فوزیہ ناز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس تقریب میں مدعو کیا۔ شیخ الجامعہ کی ایما پر یہ تقریب منعقد کی گئی ہے اور میں نے موجودہ شیخ الجامعہ کا کیریئر بحیثیت استاد کے اور بحیثیت انتظامی سربراہ کے دیکھا ہے اور میں اس کا معترف ہوں کہ وہ انتظامی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اس یونیورسٹی کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے سامنے یہ ان کا ایک نیا پہلو ہے کہ کسی پروفیسر کے انتقال کے بعد ان کی کتاب پر انہوں نے باقاعدہ دیباچہ لکھا اور اسے ری پرنٹ کرایا
یہ جامعہ کی تاریخ میں ایک نئی روایت کا اضافہ ہے، اور اس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک شام صاحب متین صاحب کا تعلق ہے، اس کتاب کے حوالے سے متین صاحب کے ساتھ میرے بہت سارے حوالے ہیں، بہت سارے تعلقات ہیں۔ میں اس کتاب کے حوالے سے صرف 2 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں نے پاکستان بنتے دیکھا، یہ کتاب متین صاحب کی شائع ہونے سے قبل بھی میں اس کو پڑھ چکا ہوں، اور اس میں ایک حوالہ یہ ہے کہ متین الرحمن مرتضیٰ صاحب کا خاندان پاکستان بننے کے بعد جس دھرتی پر آباد ہوا وہ پاکستان کی دھرتی بھاولپور تھی۔ بھاولپور سے میرا بھی تعلق ہے، اس طریقے سے متین صاحب کے خاندان سے ہمارا خاندانی تعلق بھاولپور سے جڑتا ہے۔ اور بھاولپور کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں پاکستانیت بہت زیادہ ہے۔ پاکستان سے محبت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ میں بنیادی طور پر میری مادری زبان سرائکی ہے، لیکن ہم نے سب سے پہلے اپنے گھر میں اردو بولنا سیکھے، اور آج بھی میں بغیر کسی مبالغے کے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے کزنس بھی جب آپس میں ملتے ہیں تو ہم اردو میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک محبت کی زبان تھی، اور اس محبت کی زبان کو پروان چڑھانے میں متین صاحب نے بہت زیادہ کام کیا۔ متین صاحب سے میرا دوسرا رشتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ایف سی کالج لاہور میں جب پڑھتا تھا تو متین صاحب کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ اردو کے استاد تھے، اور میں ان کا باقاعدہ شاگرد رہا۔ پھر متین صاحب سے ایک میرا تیسرا رشتہ اس حوالے سے اور استوار ہوا کہ جب میں بھاولپور یونیورسٹی میں ڈیپوٹیشن پہ گیا تو مستعین الرحمن جو ان کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں وہ میرے شاگرد ہوئے، اور انہوں نے ابلاغ عامہ سے ایم اے کیا۔ اس وقت بھی وہ پاکستان آرمی کے اعلیٰ افسر میں شامل تھے۔ تو اس لحاظ سے متین صاحب سے بہت ایک قریبی تعلق رہا ہے، اور مجھے کبھی یاد نہیں، ہم نے ایک ساتھ ہی، متین صاحب کیونکہ سب سے پہلے اخبارات میں انہوں نے کام کیا ہے، اور میں نے جب جوائن کیا تو اس وقت وہ روزنامہ جسارت سے وابستہ تھے، اور اس کے بعد وہ تقریر سے وابستہ رہے، اور اعلیٰ درجے کی صحافتی زبان تحریر کرتے تھے۔ صحافتی زبان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ لفاظی سے زیادہ دلائل کو مد نظر رکھ کر بات کرتے ہیں، اور متین صاحب کا یہ ایک منفرد انداز تھا۔ اس لحاظ سے میں نے کوئی دوسرا آدمی ایسا نہیں پایا ہے جو تشریحی رپورٹنگ کے حوالے سے اتنا معروف ہوا ہو۔ تقریر میں ان کا نام اداریہ لکھنے والوں کے حوالے سے نہیں آتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اداریہ لکھنے والے کا نام اخبار شائع نہیں کرتا ہے، مگر سارے کے سارے اداریے متین صاحب کی تصنیف کردہ تھے، اور اس لحاظ سے انہوں نے پاکستان کے مسائل سمجھانے میں بے حد مؤثر کردار ادا کیا۔ متین صاحب کو زبان پر، اردو زبان پر جتنا عبور حاصل تھا اس کا ثبوت وہ ہمارے وہ ساری کتابیں جو انہوں نے اپنے طالب علموں سے ترجمہ کر کے اعلیٰ درجے کے مضامین جو صحافتی زبان کے مضامین تھے، بڑے بڑے ولبر شرائن، جوزف ہیڈسن اور اس قسم کی دوسرے معروف صحافیوں کے مضامین کا انہوں نے اپنے طالب علموں سے ترجمہ کرایا، ان کی اصلاح کرائی، اور وہ آج ہمارے لیے اردو لٹریچر میں
صحافت کے لیے ایک اہم اثاثہ ہے، اور یہ اثاثہ جب تک پاکستان قائم ہے اسی طریقے سے قائم رہے گا، اور ہمارے طالب علم اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ یہ صحافتی یہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا، اور اس کے بعد 1971 میں ہم نے پاکستان ٹوٹتے بھی دیکھا، لیکن ہم پر اس حوالے سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہم سے مراد اس وقت نوجوان نسل کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس پاکستان کی بقا کے لیے، اس پاکستان کی ترقی کے لیے انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے، میں نے پاکستان بنتے دیکھا، اس کا مقصد فیل ہو جائے گا۔ تو یہ کتاب ایک مقصد رکھتی ہے، اور میں اپنی نوجوان نسل کو کہوں گا کہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، ہم سے زیادہ ان پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کریں۔ میں ان اشعار کے ساتھ اپنے نوجوان نسل کی وہ پیغام دینے کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ تمہاری فرد نسب پہ جب تک نہ ہوں گی موریں تمہارے خون کی، تمہاری فرد نسب پہ جب تک نہ ہوں گی موریں تمہارے خون کی، کوئی یہ باور نہیں کرے گا کہ تم ہو اولاد غازیوں کی، درو کی ترتیب دے رہا ہے زمانہ فہرست مجرموں کی، مبادہ تم پر حرف آئے نلی خبر تم نے بے قسموں کی، تمہاری اس بے حسی پہ تم سے تمام اقوام بدگماں ہیں، کرو توازن سلف سے اپنا، دلوں کو بھی ہم دمو ٹٹولو، تم اپنے کردار کو بھی جانچو، تم اپنی گفتار کو بھی بولو، تم ہی ہو تاریخ کے مرتب، یہ وقت ہے اپنی آنکھیں کھولو، وگرنہ پھر لاکھ بار چاہو نہ مٹ سکیں گے کہ وہ نشاں ہیں۔ ہمیں پاکستان کی حفاظت کے لیے 72 ایئرز گزرنے کے بعد جو کچھ بھی ہمارا ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ رہا ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ملک اگر نہیں بنتا تو ہم کس حال میں ہوتے۔ اس کا اندازہ آپ روزمرہ کے اخبارات سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے استاد محترم پروفیسر متین الرحمان مرتضیٰ صاحب کی فیملی یہاں پہ تشریف لائی ہے، اور مجھے اس بات کا شدید احساس یہ ہو رہا ہے کہ آج ان کی روح کتنی خوش ہو رہی ہوگی یہ چیز دیکھ کے کہ ان کی یہ کاوش، یہ محنت اور یہ کتاب جو انہوں نے لکھی ہے، یہ سرمایہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے طالب علموں کے لیے۔ تو میں آپ لوگوں کو خاص طور پر ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے، اور ہم سب کو بہت اس بات کی خوشی ہے۔ دوسری بات میں یہ بھی یہاں کہنا چاہوں گا کہ اس تقریب کو سجانے میں ہماری چیئرپرسن ڈاکٹر فوزیہ ناز صاحبہ کی بڑی کوششیں ہیں اور بڑی محنت ہے، اور ایک ایک چیز میں انہیں اتنا احساس ہے کہ کس طرح سے کیا جائے، اور ان کے اہل خانہ بھی سب شامل ہوں اور تقریب کس طرح منعقد کی جائے، تو ان کی رہنمائی بھی ہمارے لیے بہت کام آئی، اور بڑی ایک اچھی پروقار تقریب کا انعقاد ہم لوگ کر سکے ہیں، یہ میڈم کی بدولت ہے۔ اب میں اس شخصیت کو دعوت دوں گا جس نے اپنی زندگی صحافت کے لیے وقف کر دی۔ ہمارے ملک کے انتہائی سینئر صحافی محمود شام صاحب سے میں گزارش کروں گا
کہ وہ اس کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات ہم سب کے ساتھ پیش کریں۔